علم الإنسان ما لم يعلم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ صلاۃ و سلام کا نزول اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ شکر اور احسان ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ گزارنے کے بعد اس کی توفیق اور اس کی مہربانی سے ہم نے بطور شکرانہ ابھی 2 رکعتیں نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ جو آج کا دن ہے ہماری عید کا دن ہے۔ عید کے دن کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور شریعت نے ہمارے ساتھ کچھ تقاضے لگائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو دن ہے نا، اس کو خاص طور پر دکھنا چاہیے اور لوگوں کی نگاہ میں آنا چاہیے۔ یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کیا کرتے تھے، کھلی جگہ میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکلنے کو کہا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواتین اور عورتیں بھی عیدگاہ کو جائیں جو خاص ایام سے گزر رہی ہوں۔ صحابیات نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہماری بعض بہنوں کے پاس اوڑھنے کے لیے دوپٹہ نہیں ہو تو وہ کیا کرے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بہن اس کو اپنے دوپٹے میں چھپا لے۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی اور خیال کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ حبشی النسل کچھ لوگ ہیں جو مسجد نبوی میں موجود ہیں اور وہ جنگی آلات پر مشتمل کرتب دکھا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لمبی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی پیٹھ پر سوار کر رکھا ہے، میرا رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار سے لگا ہوا ہے اور میں شوق سے کھیل اور کرتب دیکھ رہی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ آپ ذرا سوچو کہ نوعمر بچی ہے جس کی عمر کم ہے، وہ کھیل کی شوقین ہے، وہ کس حد تک کھڑی رہنا پسند کرے گی اور دیکھنا پسند کرے گی۔ تو لمبا وقت گزرا ہے، کہتی ہے کہ جب میں اکتا گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بس ہے کیا، کافی ہے؟ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتار دیا اور کہا کہ اب جاؤ۔ تو یہ اہتمام ہے۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ انصار کی کچھ بچیاں ہیں جو گا رہی ہے۔ یہ جنگی اشعار جو پڑھے جا رہے تھے جنگی بعث سے متعلق، وہ جنگ جو انصار کے درمیان لڑی گئی تھی زمانے جاہلیت میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کے باجے بجائے جا رہے ہیں، باجوں کی آواز آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، اے ابو بکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے اور یہ ہماری خوشی کا موقع ہے، تو اس لیے یہ اگر گا رہی ہے تو ان کو گانے دو، اشعار پڑھنے دو، اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے ایک بات یہ کہنے کی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی روٹین اور معمول عید کے حوالے سے کچھ اس طرح بنا لیا ہے کہ ہم راتوں کو گھومنے میں، پھرنے میں، گپ بازیوں میں اور ادھر ادھر کی مصروفیات اور مشغولیات میں گزارتے ہیں، اور جب دن ہوتا ہے نا عید کا دن تو پتہ چلا کہ ہم بستر کی زینت بن گئے، لوگ نظر ہی نہیں آتے روڈوں پر، جبکہ یہاں دکھنا چاہیے اور مسلمانوں کی کثرت ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے، آئندہ ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں، یہاں بھی ہم ذرا تنظیم کریں گے اور ڈسپلن لائیں گے اور ہماری عید ہے یہ لوگوں میں یہ پیغام دینے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ باہر نکل کر دیکھیں تو منظر کیا ہوگا، تو اب بھی شاپنگ چل رہی ہے، خریداری قائم ہے، دکانیں بھی قائم ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ سب ہو جانا چاہیے تھا، اب تو بس خوشی کے نغمات ہونے چاہیے تھے، میل جول کے مناظر ہونے چاہیے تھے، یہ ہونا چاہیے تھا۔
یہ ایک بات تھی. دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ عید کا موقع جب آتا ہے تو عمومی طور پر اس قسم کا ٹرینڈ چلایا جاتا ہے کہ ہماری عید بھی اب کوئی عید رہ گئی ہے. کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں, یہاں اور وہاں ان کو ستایا جا رہا ہے. تو ایسے ماحول میں جبکہ ہم مصائب سے دوچار ہیں, پریشانیوں سے دوچار ہیں, ایسے ماحول میں کون سی عید منائیں گے؟ میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, ایسے ماحول میں عید اور زیادہ اچھے اور بہتر انداز میں منانے کی ضرورت ہے, اور بہتر انداز میں. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء, یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے اولیاء کے ذریعے سے, اپنے چیلوں کے ذریعے سے, اپنے دوستوں کے ذریعے سے. ہم یہ پیغام دیں گے کہ حالات کیسے بھی ہو ہم ڈرے نہیں ہیں, ہم بزدلی میں پڑے نہیں ہیں, اور ہمارے اندر کمزوری اور مداحنت نہیں آئی ہے. ہم زندہ قوم تھے, زندہ قوم ہے, اور زندہ قوم کی حیثیت سے اس دنیا میں موجود رہیں گے. تو اس جذبے کے تحت ہم کو عید منانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے مسائل ہوں گے, گھریلو مسائل ہیں, امت کے مسائل ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کبھی یہ بات ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے کہ کسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اس سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام کرتے تھے. اور ساری مصروفیات کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید سے متعلق جو آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھتے تھے. ساری باتیں آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے آتی ہے. خاص جبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا, خاص لباس ہوتا تھا جو عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اس لیے اس قسم کی باتیں اگر سامنے آتی ہے نا تو ہم کو ان پر دھیان نہیں دینا چاہیے, اور عید کے دن کا جو منظر ہو ہم کو پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں, یہ بات ہم کو ملحوظ رکھنی ہے کہ منظر وہ ہو جو ہماری شریعت کے مطابق ہو, شریعت کی خلاف ورزی پر نہیں ہو. ہم اچھل کود نہیں مچائے, فحش قسم کے گانے ہمارے محلوں میں نہیں بجائے جائیں, ایسے لباس ہم نہیں پہنے جو اسلامی شریعت کی نمائندگی نہیں کرنے والے ہو, ایسے محافل ہم منعقد نہیں کریں کہ جہاں اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہو. ہماری عید کس بنیاد پر ہے, ہمارا جو عید ہے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو ہماری عید اس بات کے شکرانے کے طور پر ہے کہ اللہ نے ایک مہینہ ہم کو عطا کیا. ایک مہینہ, یہ مہینہ کس لیے عطا فرمایا تھا اللہ نے کہ ہم روزے رکھیں گے اس مہینے کے. یہ مہینہ اللہ نے اس لیے ہم کو عطا فرمایا تھا کہ اس مہینے میں ہم قیام کریں گے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے, کہتے ہیں کہ عید تو دراصل انہی لوگوں کی ہے, عید تو دراصل انہی لوگوں کی ہے کہ جن کے روزوں کو اللہ نے شرف قبولیت سے نواز دیا, اور جن کے قیام کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کر لیا گیا. ورنہ پھر عید کس کا نام ہے؟ عید, اور کہا کہ وَكُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ يَوْمُ عِيدٍ, اور ہر وہ دن کہ جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے وہ عید کا دن ہے. تو اصل جو خوشی ہے ہمارے لیے وہ خوشی اس میں ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہو. ہم اس بات پر اللہ کی شکر گزاری کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو روزے کی توفیق دی ہے, اللہ نے ہم کو قیام کی توفیق دی ہے. اور اسی سے جوڑ کر بات یہ کہنے کی ہے کہ یہ توفیق ہم کو مکمل طور پر ملی ہے یا نہیں ملی ہے, ملی ہے یا نہیں ملی ہے, اس کو ہم کو جانچنا ہے اور دیکھنا ہے. کیسے جانچیں گے؟ تو وقت چونکہ کم ہے اور آگے بات بڑھانی ہے, اس لیے مختصر طور پر کہ آگے کے ہمارے معمولات کیا ہیں, آگے کی زندگی ہماری کون سی ہے, اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. فیصلہ کیسے ہوگا؟ آج کا دن ہے نا, تو آج ظہر کی حاضری ہم چیک کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ مسجد میں ہم موجود ہیں یا نہیں, اور آگے ہماری موجودگی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. قیام اللیل کا اہتمام کیا راتوں میں ہم نے, تھوڑی سی مختصر انداز میں چھوٹی سطح پر ہی صحیح یہ جذبہ ہمارے سینوں میں کچھ پیدا ہوا ہے نہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اکیلے, یہاں جماعت کے ساتھ ٹھہر رہتے نا, اکیلے بنیاد پر ہم ٹھہر رہیں گے. اس قسم کا جذبہ اگر ہے, نیکی کو لاتی یہ کہتے ہیں, تو اگر نیکی آ رہی ہے زندگی میں, کچھ تبدیلیاں ہم محسوس کر رہے ہیں, تو ہم کو ظاہری سطح پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے روزہ ہمارا قبول فرمایا ہے, اللہ نے قیام کی جو توفیق دی ہے, اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کا راستہ پیدا ہوا ہے, اس لیے ہم کو نیکی کی بنیاد پر نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے. یہ جو شکر گزاری کی بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے, روزے پر بھی اللہ کا شکریہ, قیام پر بھی اللہ کا شکریہ, لیکن یہ جو نماز ہے, یہ جو روزے ہیں, یہ جو قیام ہے, یہ سب کس بنیاد پر ہم کو ہے؟ تو اس ہدایت کی بنیاد پر کہ جس ہدایت کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں اتارا. حالی نے کہا
اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ وہ جو نسخے کیمیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے نا، اصل خوشی تو اور اصل شکریہ تو اس کا ہے کہ اللہ نے کتاب ہدایت دی، اللہ نے ہم کو ہدایت سے نوازا۔ اللہ نے کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے تمہیں ہدایت سے نوازا نا، اس بنیاد پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیرات کے نعرے بلند کرو۔ تو یہ جو احساس ہے یہ سینے میں ہمارے ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہو سکتی ہے، سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ہدایت کی دولت ہے، اور یہ ہدایت کی دولت سب کو نہیں ملتی، اللہ خاص خاص لوگوں کو دیتا ہے۔ اربوں کی تعداد میں اگر ہماری پیشانی اللہ کے سامنے جھکنے کا اعزاز حاصل کر رہی ہے، ہم کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکے، ان لوگوں کے بیچ میں کہ سانپ کے سامنے، پتھروں کے سامنے، شجرہ اور حجر کے سامنے جھکنے والے لوگ موجود ہیں، جہاں وہاں ہم کو یہ توفیق ملی ہے، یہ فخر کی بات ہے ہمارے لیے، اور یہ فخر کا احساس ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے، اور اب تو یہ احساس بڑھنا چاہیے اور بڑھانا چاہیے۔ کیوں؟ تو اس لیے کہ کوشش اس بات کی ہو رہی ہے کہ وہ جو ہدایت ہے نا، کون سی ہدایت؟ کہ جس ہدایت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ تم سے خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرنے لگو۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اعلان کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اور کہا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، ان کا تو مشن ہی یہی ہے کہ یہ لڑتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے۔ کس بات کی کوشش کریں گے؟ کہ اگر ان کے بس میں ہو تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دے۔ تو پھیرنے کی کوششیں ہو رہی ہے، ہمارے سامنے ویڈیوز آ رہے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تو واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے بندے ہو گئے ہیں، کوئی چیز آئے ہمارے سامنے، ہم یہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے اس کے اثرات آگے بڑھانے پر کیا مرتب ہونے والے ہیں۔ مایوسی کے کا ماحول پیدا کرنے کا سبب بنے گی یہ چیز، یا خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کرنے کا سبب بنے؟ کچھ نہیں، بہت برا ہو رہا ہے، بہت غلط ہو رہا ہے۔ اب ہمارے سینے میں بھی درد پیدا ہو گیا ہے، تو اس درد کا اظہار کیسے کریں گے؟ کیسے؟ واٹس ایپ پہ آگے بڑھا دو، امت کو جگانے اور بیدار کر دینے کا کام ہم نے کر دیا ہے، اور ہم نے اپنا دامن جاڑ لیا۔ کیا ہے؟ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی نا۔ ذمہ داری یہ ادا کرنا نہیں ہے، ذمہ داری کا احساس پہلے پیدا کریں کہ ہدایت ہمارے پاس ہے، اب اس ہدایت کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اور اس ہدایت سے دوسروں کو روشناس کرانے کی ذمہ داری ہم محسوس کریں گے، اور بچیں گے وہی لوگ جو بچانے کی فکر کریں گے، اور جو بچانے کی فکر جن کے سینوں میں نہیں ہوگی نا، وہ خود بھی نہیں بچیں گے، بہیں گے۔ اس بات کو ہم نوٹ کر لیں۔ ویڈیوز آ رہی ہے، مسلم خواتین، مسلم بچیاں مرتد ہو جا رہی ہے، غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہے، بے کلی اور بے بسی کی تصویر بنے ہم دیکھتے ہیں، کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو ان وجوہات اور ان عوامل پر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ جن وجوہات کی بنیاد پر یہ صورتحال آج ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بڑی مصیبت کی بات یہ ہے کہ ملک کی سطح پر، بلکہ یہ کہنا چاہیے بڑی بات ہوگی کہ عالمی سطح پر کوئی ایسا لیڈر ہمارا نہیں ہے کہ جو کوئی بات کہے اور ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو۔ اور اس حوالے سے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خاص طور پر، کہ اس بات کی بھی کوشش ہو رہی ہے دشمنان اسلام کی طرف سے، اور کچھ اپنے نادانوں کی وجہ سے کہ جو مرکزی شخصیات ہوتی ہے نا، ہماری مرکزی شخصیات، ان کی مرکزیت کو متاثر کر دیا جائے، اور کوئی ایسا لیڈر نہ رہ جائے، کوئی ایسا پیشوا نہیں رہ جائے کہ جو بات کرے تو لوگ اس کی بات پر توجہ دے۔ سارے تبصرے کے صدمے ہوں گے، سب پر سب انگلی اٹھائیں گے، اور سب پر سب انگلی اٹھانے لگ جائیں گے تو حیثیت کیا رہ جائے گی؟ تو اس طرح کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، سوچے کہ اتحاد ہم کو کرنا ہے، اتحاد کی بنیادیں کیا ہیں اس پر غور کریں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی کوشش کریں، اور اپنی جو مرکزی شخصیات ہیں ان کو پہچانے، ان کو آگے کرنے کی کوشش کریں، اور ان کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں، علماء کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط کریں، اور ہماری مائیں اور بہنیں جو ہے نا وہ خود دین سے جڑے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو دین سے جوڑیں۔ حق اپنے آپ کو منوا لیتا ہے، بات کہنے جا رہا ہوں، حق اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔
کتنے ایسے مسائل تھے ہندوستان پر کی فضا میں کہ جو غیر مانوس تھے، جماعت اہل حدیث کی کوششوں کے نتیجے میں اب وہ مسائل زمینی مسائل بن گئے ہیں، اور لوگوں نے یہ محسوس کر دیا کہ جو آوازیں اٹھائی جا رہی تھی نا، اور یہ تحریک چلائی جا رہی تھی کہ نہیں یہ سنت بھی ہے جس پر عمل ہونا چاہیے، اور یہ سنت بھی ہے جس پر عمل ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ لوگ نہیں چاہتے وہ بھی اس کو قبول کر رہے اور ماننے پر مجبور ہیں۔ اب گفتگو کس بات پر ہو رہی ہے؟ خواتین کے لیے بھی مسجد کے دروازے کھلنے چاہیے، کھلنے چاہیے۔ یہ آواز تو بہت پہلے سے اٹھائی جا رہی تھی، لیکن پہلے سمجھ میں بات نہیں آئی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم مخصوص فضا میں جینے کے عادی ہو گئے، تقلیدی فضا میں۔ سنت ہم کو نہیں باتی، ہم کو تقلید باتی ہے، ہم پہلے سے جو کر رہے ہیں وہی کریں گے۔ اللہ معاملات کو انجام تک پہنچانے والا ہے اور حق کو ثابت کرنے والا۔ آج گفتگو ہو رہی ہے کہ نہیں خواتین، اور آپ سوشل میڈیا پہ جائیں دیکھیں تو آپ کو پوسٹرز ملیں گے کہ دوسری طرف سے بھی اس بات کی وکالت ہو رہی کہ نہیں عیدگاہوں میں بھی خواتین کو آنا چاہیے۔ یہ بات تو بہت پہلے سے کہی جا رہی ہے۔ ابھی میں نے روایت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ حائضہ جو خواتین ہیں نا ان کو بھی آنا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک کہا کہ اگر دوپٹہ میسر نہیں ہے نا تو اپنی بہن کے دوپٹے میں چھپ کر آئے، لیکن آئے، آنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو جمعہ، جماعت اور اس قسم کے جو اجتماعی مقامات ہوتے ہیں جہاں وعد اور نصیحت کی محفلیں سجتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، یہاں سے ان کو محروم کر دینے کا نتیجہ یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، ہدایت کیا ہے، یہ کون سی دولت کا نام ہے، اس دولت کے چھن جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ دنیا پہننا، اوڑھنا، کھانا، پینا، پڑھنا لکھنا اس لیے کہ جاب ڈھونڈ لیں گے، اچھی نوکری مل جائے گی، اور اچھی نوکری کے ساتھ اچھی زندگی جیئیں گے، مردوں کی محکومیت نہیں کرنی پڑے گی، اپنی بنیاد پر جیئیں گے تو سرکشی ہوگی، اور اپنی بنیاد پر جینے کے فلسفے کی بنیاد پر اپنے معیار کی زندگی دیکھیں گے۔ اب یہ جو نوجوان ہے نا جو پھرتے ہیں، گلیوں میں گھومتے ہیں اور چبوتروں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرتے ہیں، ان میں کوئی نمونہ ان کو دیکھنے تو مل ہی نہیں رہا، ان کے اسٹیٹس اور لیول کے نمونے کہ جن سے شادی ہو تو کیا کرنا ہے پھر؟ تو آفس میں فلاں ہے، وہ تو ساتھ بیٹھتا ہے نا، اس کا لیول اچھا ہے دنیا کے اعتبار سے، تو جب دنیا ہی سب کچھ بنا دی گئی ہے تو پھر تو یہی اچھا ہے۔ یہی تو ہم کو اس حوالے سے سوچنا ہے خاص طور پہ کہ ہماری مائیں اور بہنیں مساجد سے جڑے، تعلیم گاہوں سے، دینی تعلیم کے جو مراکز ہیں ان سے جڑے، ان کی ذہن سازی کا سامان ہماری طرف سے ہو۔ یہ کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ ہماری حفاظت ہوگی، اور ہم یہ نہیں کہیں گے دعوے کی بنیاد پر کہ ارتداد کے واقعات پیش نہیں آئیں گے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور آج جو مناظر دیکھنے کو ہم کو مل رہے ہیں نا تو اس کے پیچھے سال ہا سال کی کوششیں اور محنتیں، ایک دن کی بنیاد پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نسلیں تیار کی گئی ہے، فکریں تیار کی گئی ہے، مقاصد اور پروگرام تیار کیے گئے ہیں، اور مقاصد کے تحت جینے کا سلیقہ سکھایا گیا کہ اس طرح جینا ہے، یہ آواز بلند کرنی ہے، مسلسل کرنی ہے، تو اس بنیاد پر اب مناظر بدلتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ ہم کو بھی ایسا ہی کچھ کرنا پڑے گا، ان نعرے بازیوں سے اور الفاظ کی فکر بندیوں کی بنیاد پر کوئی بات تو ہونے والی نہیں، تبدیلیاں آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اللہ کا شکر گزار ہو اس بات پر کہ اللہ نے نعمت اسلام سے ہم کو نوازا ہے، اسلام کی دولت دی ہے، یہ ہدایت کی دولت سب سے بڑی دولت ہے اس کائنات میں۔ اس دولت کی ہم قدر کریں، اس دولت کو عام کرنے کی کوشش کریں، اور اس بارے میں فکر مند ہو جائے کہ یہ دولت ہم سے چھننے نہیں پائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر پائی گئی اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، مزہ چکھ لیا۔ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ان یکون اللہ ورسولہ حب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ۔ اور کہا کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی آدمی سے محبت کرے تو اللہ کی خاطر محبت کرے، دنیاوی مقاصد کی بنیاد پر، مفاد کی بنیاد پر محبت نہیں ہو۔ اور تیسری جو بات ہے وہ کیا ہے؟ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهَ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، کفر کی طرف لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے آدمی۔ آگ میں کودنا کون پسند کرے گا؟ تو ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ آگ کا سودا ہو جائے، آگ کا سودا ہو جائے، سب کچھ لوٹنے کا سودا ہو جائے، لیکن ہدایت کا سودا
نہیں ہو. اس کے لیے پلاننگ کرے, منصوبے بنائے. اہل حل و عقد جن کو اللہ نے ہدایت روشنی دی ہے, بصیرت دی ہے, پڑھے ہیں, لکھے ہیں, قابل ہے, جن کے اندر صلاحیت ہے, وہ آگے بڑھے اور سوچے. اپنی اپنی جگہ پر انفرادی بنیاد پر سوچ کر غم میں گھل کے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جو صلاحیت مند آگے بڑھیں گے تو کچھ کام بنے گا. اجتماع اتحاد کے اس موقع پر ایک عہد لے کر اٹھیے کہ ہم بھی امت کا ایک فرد بنیں گے, اور امت کے فرد ہونے کی حیثیت سے امت کے لیے جو کچھ بھی ہماری صلاحیت میں ہم وہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, اللہ ہماری عبادتوں کے تسلسل کو جاری رکھے, اللہ ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی حفاظت فرمائے جو مصائب میں ہیں, مشکلات میں ہیں. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے, اور دنیا جہان کے تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. ان کے ایمان کی, ان کے جان کی حفاظت فرمائے, اور ہر طرح سے انہیں اس بات کی قوت دے کہ ایمان اصل ہے, اسی پر جینا ہے, اور اسی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا یاب فرمائے, اور جو خوف اور دہشت کی زندگی جی رہے اللہ ان کو امن نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.